انسان جب زندگی کے امتحان سے گزرتا ہے تو پتھر بن جاتا ہے، تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ بعض اوقات خوشی کچھ اچھا ہونے کی نہیں بلکہ کچھ برا ہونے کی ہوتی ہے۔ جس دن لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ ہم بھی عجیب لوگ ہیں، مرنے کی بس ایک وجہ ملتی ہے، مرنا چاہتے ہیں مگر جینے کی ہزاروں وجہ ہونے کے باوجود بھی جینا شروع نہیں کرتے۔ ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے، بس ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف ہوتا، چمکدار ہوتا جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے پاک ہوتی ہے۔ کچھ درد چاہ کر بھی تحریر میں نہیں لائے جا سکتے، چاہے لاکھ جتن کر لیے جائے، مگر یہ جو لکھاری کا قلم ہوتا ہے نا، یہ ہر درد کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے لیے دل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کچھ غم صرف سینے میں دفن ہونے کے لیے ہوتے ہیں، ان کا مددگار ہو ہی نہیں سکتا۔ انسان کو اپنے اندر خوشی خود ڈھونڈنی ہوتی ہے، بجائے دوسروں کے پیچھے رہنے اور دوسروں کی رائے پر انحصار ہونے کے۔ انسان کو اپنی ذات پر اعتماد کرنا سیکھنا ہے۔ ہم اپنے سب سے اچھے دوست کو سب سے اچھے جج ہوتے ہیں۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اس طرح پورے دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔ من کی میل کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے میں کو ختم کرو، اور میں کو ختم کرنے کے لیے عاجزی بننا پڑتا ہے، اور عاجز بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی ہستی تک بھول جا کہ تو کیا ہے۔ بس اتنا یاد رکھ کہ تو خاک ہے، خاک پر ہے، اور تجھے خاک میں ہی جانا ہے۔ تقدیر ہر انسان کو اختیار دیتی ہے، یا تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور قسمت کو کوستے رہیں کہ میرے ساتھ سراسر ناانصافی ہے، یا پھر محنت سے ان نامواقف حالات کو اپنے حق میں کر سکتے ہیں۔ عشق الہی اس کے سلسلے میں ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ عشق وہی کام کرتا ہے جو آپ کے بٹی کرتی ہے، فنا کے بعد ہی بقا ہوتی ہے۔ یاد رکھو غم عشق جاں گداز نہیں، جان فضا ہے۔ عاشق کے لیے غم موجب رحمت ہے، اور سمندر مرغی کے لیے ہلاکت، لیکن بطخ کے لیے باعث مسرت ہوتا ہے۔ عشق کی پیدا کردہ کیفیت انسان میں نئی قسم کے جنون پیدا کرتی ہے جو کہ باعث سدا رحمت ہوتے ہیں۔ عقل ایک راز ہے، اسے ادب میں تلاش کر، اس کی یافت کا طریقہ یہ، بے عقل بے ادب سے مت پوچھ، جس کے پاس عقل ہے وہ دائم خاموش رہتا ہے کہ اہل لاہوت ہمیشہ لب بستہ خاموش ہی ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ خدا کی یاد کا مفہوم اپنے نفس کو فراموش کر دینا ہے، اور جس شخص خدا کو خدا کے ذریعے شناخت کرتا ہے وہ زندہ جاوید ہے، لیکن جو اپنے نفس کے ذریعے خدا کو پہچاننے کی سعی کرتا ہے وہ فانی ہے۔ فرمایا کہ قلب عارف اس شمع کی طرح ہے جو فانوس کے اندر سے ہر سمت اپنی نور پھیلاتی رہتی ہے، اور جس کو یہ مقام حاصل ہو گیا اس کو تاریکی کا خطرہ نہیں رہتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، جن باتوں پر جھگڑ کر کہ لوگ مٹی تلے سو جاتے ہیں، اگر انہی باتوں پر مٹی ڈال دی جائے تو زندگی پرسکون گزاری جا سکتی ہے۔ انسان پر واجب ہے کہ مرنے سے پہلے کسی اہل تلقین مرشد کامل سے آخرت کے لیے حیات قلب حاصل کر لے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور جب وہ اس میں کچھ بوئے گا ہی نہیں تو آخرت میں کاٹے گا کیا؟ اس کھیتی سے مراد اس دنیوی نفسیاتی وجود کی زمین کی ہے۔ زندگی میں ہمیشہ اکیلے چلنا سیکھو، اگر گر جاؤ پھر اٹھو، پھر گرو، پھر اٹھ جاؤ، پھر گر جاؤ، پھر اٹھ کھڑے ہو، لیکن کبھی بھی دوسروں کا سہارا نہ لو۔ جس دن اکیلے چلنا سیکھ لوگے، سمجھ لو زندگی کی ہر ہار تمہاری جیت ہوئی، اور تم سے مضبوط انسان اس دنیا میں کوئی نہیں۔